تو انشاءاللہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو بھی گیا، دیکھیں ایک چیز کو آپ پکڑ لیں، زندگی کی روٹین بنا لیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اچھا عمل کر لیں، اس کو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی اچھا عمل نہیں کرتا وہ کالا دھبا یا ریپینٹ نہیں کرتا وہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ بندے سے کوئی خطا ہو گئی خدا نہ خواستہ تو وہ فوراً سے 2 نفل پڑھ لے اور وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سچی توبہ کرے کہ اس طرف ریٹرن نہ ہو۔ تو یہی طریقہ ہے کرین کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کا، جتنے آپ کے اذکار سٹرونگ ہوں گے، جتنے آپ کے انشاءاللہ تعالی نیکیاں ہوں گی اتنا وہ ویک ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر جتنا وہ ویک ہے اتنے وسوسے انشاءاللہ تعالی کنٹرول ہوں گے۔ یہ وہ دعا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، I seek refuge in Allah, the all hearing, all knowing, from shaitan, the outcast, and from his whispers, his blowing and his nafs۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سکولرز نے یہ جو ہے من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس سے کوئی سکولر نے اس کی سنگنگ بھی مراد لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان اپنی آواز سے متاثر کرتا ہے لوگوں کو، تو آواز کا سے مراد ہے سنگنگ، تو اس کی سنگنگ سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کی سنگنگ سے۔ تو آج کی ساری میوزک انڈسٹری شیطان کی سنگنگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سنگنگ سے وسوسے آتے ہیں تو اس سے بھی پناہ جو ہے وہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح یہ اتنا سٹرونگ، میں آپ کو لٹرلی پرسنل ایسے کیس سٹڈیز بتا سکتا ہوں جن کو میں نے یہ ذکر کرنے کا کہا اور دے رپورٹڈ بیک ٹو می کہ بہت فرق پڑا ہے وسوسوں پہ اور او سی ڈی پہ، اور ہمارے حالات بہت چینج ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ ذکر صبح سے شام تک 100 بار کر لینا چاہیے، آئیڈیلی صبح ہی کر لینا چاہیے 100 بار، ٹھیک ہے۔ اگر 100 بار نہیں ہو سکتا تو کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 بار کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پوائنٹ از ذرا غور و فکر سے کریں، لیکن جو اس کو 100 بار کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا A shield will be created from him from Satan on the day till night۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیطان اس کے قریب آئے یا شیطان اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ نبیوں کا ذکر ہے، ہر نبی کا ذکر ہے یہ، ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو آئیڈیلی صبح ہی کر لینا چاہیے، اور 10 منٹ لگتے ہیں، میکسیمم 10 منٹ، میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک ویڈیو بھی ہے ایک راکی کی، ایک سکولر ہے تو راکی ہوتا ہے جو اسپرچول ہیلر ہوتا ہے، ایگزورسزم نہیں ہوتا وہ کرنے والے۔ تو ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، اس میں وہ واقعہ سنا رہے اپنا کہ ایک خاتون پہ جن آیا ہوا تھا، ظاہر ہے پوزیشن ہو جاتی ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، بڑا ریئر ہوتا ہے لیکن ہو جاتی ہے، تو اس پہ پوزیشن ہوئی تھی باقاعدہ۔ تو وہ حاضر ہو گیا، جب انہوں نے کچھ آیات پڑھی تو وہ ایک دم سے مردانہ آواز میں عورت بات کرنے لگی اور بڑی ایگریشن میں آ گئی۔ تو ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے اس سے کہا جن سے کہ تم اللہ کے حکم سے نکل جاؤ۔ تو اس نے آگے سے ایک بات کی، اس نے کہا میں ایک شرط پہ نکلوں گا کہ میں تمہارے اندر آؤں گا، اسے چھوڑ کے میں تمہارے اندر آؤں گا۔ تو وہ کہتے کہ میں نے اس کا ٹھیک ہے نو پرابلم آ جاؤ۔ تو کہتے وہ خامد ایک دم گھبرا گیا کہ نہیں اگر آپ میں آ گیا تو آپ کا کون علاج کرے گا، نہیں ہمیں علاج نہیں کرنا آتا، آپ یہ نہ مانیں بات، انہوں نے کہا فکر نہ کرو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد نا وہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف میں تھا، ایز اف ہی واز انڈر اے لاٹ آف پین دا جن۔ تو انہوں نے سے پوچھا آ نہیں رہے میرے اندر، تو اس نے پھر کہا کہ آج تم نے یہ ذکر کیا ہوا، آج تم پروٹیکٹڈ ہو، یعنی آج نہیں آ سکتا میں کیونکہ تم نے 100 بار یہ ذکر کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسکالر، اور ظاہر ہے وہ اوتھینٹک اسکالر ہے تو آئی ہوپ سچ ہی بول رہے ہیں اور انشاءاللہ سچ ہی بول رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بڑے واقعات ہیں ایسے، ایک عورت ہے آئی تھنک نارویجین بلیک میجیشین، ایک وچ ہے، تو اس کا اسی کی لینگویج میں پورا بیان ہے ایک پوڈ کاسٹ میں، وہ بڑا وائرل ہوا تھا وہ کلپ، رشین ہے یا نارویجین ہے، آپ سرچ کریں گے رشین وچ ایکنالوجیز کے مسلمانوں پہ بلیک میجک نہیں ہوتا، اس طرح یوٹیوب پہ لکھیں گے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پوڈ کاسٹ میں بتا رہی ہے، اس سے وہ پوڈ کاسٹر پوچھتا ہے کہ تم میجک کرتی ہو تو کبھی تمہارا میجک فیل بھی ہوا ہے؟ تو وہ بڑی عجیب بات کرتی ہے، کہتی ہاں مسلمس پہ میجک فیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے، حالانکہ دونوں نان مسلم ہیں، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مسلمانوں پہ کیوں فیل ہوتا ہے میجک تمہارا؟
تو وہ کہتی ہے کیونکہ جو میرے وہ ہیں جو ظاہر ہے قارین یا جو بھی شیاطین، وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ ان میں سے لائٹ نکلتی ہے اینڈ وی کانٹ اپروچ دیم، ان میں سے بہت لائٹ نکل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لائٹ آف وضو ہوتی ہے، لائٹ آف ایمان ہوتی ہے، لائٹ آف نماز ہوتی ہے. لیکن جتنا آپ اس لائٹ کو خود ختم کریں گے غلط ملت حرکتیں کر کے، جتنا انسان غلیظ رہے گا، طہارت نہیں کرے گا، جتنا وہ نمازیں چھوڑنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ لائٹ دور جاتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی، انسان ولنریبل ہو جائے گا شیطان کے لیے، وسوسوں کے لیے. تو یہ بات ہے. تو اب اس کے کچھ دیکھیں، ابھی تو ہم نے ڈسکس کیے نا ریلیجس سلوشن میں پہلا سلوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں. کام ڈاؤن ایسے کریں کہ وسوسے نیچرل ہیں، ٹھیک ہے، سب کو آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا آپ کو وسوسوں کے اوپر. تو کام ڈاؤن. مثال کے طور پہ جس بندے کو او سی ڈی ہے خدا نہ خواستہ، بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، وہ تو نارمل کیٹیگری سے ہی نکل گیا نا، اس پہ تو فقہ ہی اور اپلائی ہوگی. سمجھ رہے نا؟ جیسے ایک شخص جس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، اس پہ تو فقہ کے وہ رول صحیح سے اپلائی نہیں ہوتے، تو اس کو تو ویسے ہی ریلیکس کرنا چاہیے کہ چلو لیٹ سپوز تمہارا وضو نہیں بھی ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایکسٹریم کیس ہے نا، تو اس کو تو ایسے بھی ریلیکس کرنا چاہیے. تو باقی ایک اور سلوشن، اعوذ باللہ، یہ جو دعا ہے یہ پڑھیں، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھیں. اور ایک اور اسلامک سلوشن یہ کہ دیکھیں تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ، اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور ایکسیپٹنس کی طرف بھی آنا چاہیے نا. ایکسیپٹنس یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دیں، بدلے میں اگر او سی ڈی ہے بھی تو کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے برداشت کروں گا، اللہ کے لیے برداشت کروں گا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اکثر ایکسیپٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے وہ میں نے آپ کو گاؤں کا واقعہ سنایا تھا نا، وہ سیلاب آیا ہوا تھا، میرے جو ایک دوست ہیں انہوں نے سنایا، ان کے گاؤں میں سیلاب آیا ہوا تھا، تو سارے پریشان تھے کہ یار نقصان بہت ہو گیا. تو ایک بابا جی نے ایک سینٹینس کہا کہ دیکھو جی، اگر اللہ کی یہی رضا ہے کہ ہم ڈوب کے مریں تو ہم ڈوب کے مریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو سیلاب ٹل گیا. اسی طرح کئی لوگ کی میں نے خود سٹوری سنی کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، جب یہ سینٹینس اٹر کر دیا کہ اللہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی مرضی ہے، میں راضی ہوں آپ کی رضا میں، تو اولاد ہو گئی، اگلے ہی سال اللہ نے اولاد دے دی. تو اس لیے کبھی کبھی ایکسیپٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو مسئلہ نہ حل ہو لیکن اللہ کی طرف سے اسٹرینتھ ضرور آ جائے، اللہ کو پیار آئے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کہے گا کہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے تکلیف جھیل رہا ہے، تو اب اللہ کا ذمہ ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ پہ کسی کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے، کیونکہ اللہ الصمد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ جو ہے اس کو کوئی نہیں کویسچن کر سکتا. لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا کہ مومنین کی مدد کرنا میرا ذمہ ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، ٹھیک ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مومن، میرا بندہ جب مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. جیسے ایک صحابی تھے، دیکھیں ایمان کی حلاوت جب بندہ چکھ لے، مزہ چکھ لے نا، اور ایمان انٹر ہو جائے. اسی لیے بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. صبر اور نماز میں مدد پکڑو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور بے شک یہ مشکل ہے، صبر اور نماز مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے جو خاشعین ہیں، خشیت والے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پوری ایک دعویٰ اسٹریٹجی بھی ڈیفائن ہوتی ہے. قرآن میں کتنی گہرائی ہے. دیکھیں جنرلی سپیکنگ نماز اور دین مشکل ہے، جنرلی سپیکنگ، ٹھیک ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو یو وانٹ میک سینس آف دیٹ تھنگ، تو آپ کیوں کریں گے؟ سمجھ لگ رہی؟ اس سینس میں مشکل بن جائے گی چیز کہ آپ کو جب ایمان ہی نہیں کہ نماز میں نے کیوں پڑھنی، تو آپ کیوں پڑھیں گے؟ پھر مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ میں خشیت ہے، اللہ کا تعارف صحیح سے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، آپ کے لیے نماز بہت آسان ہو جائے گی، بہت، بلکہ آپ کو لطف آنے لگے. آپ کا دن نہیں گزرے گا نماز پڑھے ہوئے، آپ کو چین نہیں آئے گا نماز پڑھے ہوئے. ثابت کیا ہوا کہ سب سے پہلے کسی کو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف، دعوت دیں، اللہ کی معرفت کرائیں اسے. دیکھیں آپ نے کسی کو اللہ کے قریب لانا ہے نا، نماز کے قریب لانا ہے، اللہ کی باتیں کریں اس سے، اس کو ریئلائز کروائیں اللہ تمہارے ساتھ کتنا جنرس ہے، اللہ تمہارے ساتھ کتنا لینینٹ ہے، اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ کھل اٹھے گا، وہ انسان، اس کا جو ڈیڈ ہارٹ ہے وہ زندہ ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کے ہارٹ کو رب العالمین اپنے کریٹر کا میسج جا رہا ہے. تو پھر آپ دیکھیں اس کے لیے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ایسے ہی تو صحابہ کے ایسے واقعات ہمیں بہت عجیب لگتے ہیں، لیکن یہ واقعات ریئل ہیں،
اور یہ اس لیے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے کیونکہ ایمان کی لذت چکھ لی تھی انہوں نے۔ ایک صحابی نے دعا کی کہ اللہ کل میں دشمن کا مقابلہ کروں اور میں انہیں شکست دوں۔ دوسرے صحابی نے دعا کی کہ اللہ کل میں دشمن کا مقابلہ کروں، مجھے شہید کیا جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، مجھے شہید کیا جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، تاکہ میں قیامت والے دن تیرے آگے حاضر ہوں اور تو پوچھے کہ تیرے ٹکڑے کیوں کیے گئے تو میں کہوں اللہ تیرے لیے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس صحابی کو شہید کیا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور دیکھیں اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ یہ اس طرح کی دعا ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا کہ اللہ کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، تو اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ انہیں مزہ آ گیا تھا، لطف آ گیا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی رو رہے تھے موت کے وقت، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس لیے رو رہے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے کہ وقت آ گیا ہے؟ تو کیا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ناؤ دیر ول بی نو مور سردی کے وضو۔ اللہ اکبر، اب سردی کے وضو کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب گرمی میں مسجد جانے کا وقت گزر گیا، اب وہ جو مشقت کرتا تھا میں دین کے لیے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کون لوگ تھے آپ سوچیں، صحابہ، پتہ نہیں کون سا لیول تھا ان کا ایمان کا، تو وہ اس لیے رو رہے تھے کہ اب جو ہے یہ لذتیں ختم ہونے والی ہیں اور اب جو ہے بس میرے نمازیں پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ ظاہر ہے اس لیے ایسے تھے کیونکہ ایمان بہت سٹرونگ تھا اور خشیت تھی، اور اسی لیے میں بار بار یہ باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اللہ کے بارے میں پڑھیں، یقین کریں بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ آپ کوئی لیکچر سنیں، آپ کا ایمان بڑھے گا، قرآن مجید جا کر کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ تو کچھ بس 5 منٹ میں سائیکولوجیکل کچھ سلوشنز دیکھتے ہیں، دینی سلوشنز۔ میں نے لاسٹ جو آپ کو بتایا وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، کہ دیکھیں اللہ کے لیے قبول کرنا بھی سیکھیں کہ کیا ہوا، میں نے کیا کیا ایسا اللہ کے لیے کہ میری لائف پرفیکٹ ہو۔ سوچنا چاہیے، یعنی میں اللہ کا ہوں، اللہ جو چاہے میرے ساتھ کرے، او سی ڈی ہے، کوئی بیماری ہے، الحمدللہ، لیکن عافیت مانگے، اللہ بہت پیار کرنے والا ہے آپ سے، اللہ کے سامنے اپنی تکلیف بیان کریں اور ضرور اللہ راحت بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے کتنے پیار سے، کتنی شدت سے، کتنی تکلیف میں اللہ کو کہا کہ اللہ میں بڑی سخت تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، لیکن آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نجات دی اس تکلیف سے، تو اللہ کا وعدہ ہے نجات دینے کا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ پہلا سلوشن ہے، او سی ڈی کے پیشنٹ کو یہ چیز کرائی جاتی ہے۔ تو یہ ان شارٹ کیا ہے، میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، ویری ایزی، آئیڈینٹیفائی دوز تھاٹس، ان کو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کوگنیٹیو ڈسٹورشن فائنڈ آؤٹ کریں۔ کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے کہ اس کے پیچھے فالٹ کیا ہے۔ اوور تھنکنگ از اے فالٹ، اوور تھنکنگ کر رہا ہوں میں، اوور جنرلائزیشن کر رہا ہوں میں، کیٹاسٹروفائزیشن کر رہا ہوں، میں نے آپ کو ساری کوگنیٹیو ڈسٹورشن پڑھائی ہیں، تو وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس وقت کیا مسئلہ کیا ہے میری سوچ میں۔ اس کے بعد اس کو ڈسپیوٹ کریں، یعنی ڈیبیٹ کریں اس تھاٹ کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو تھاٹ آتی ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو ڈسپیوٹ کریں اس سے، کیوں نہیں کرے گا جبکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، جبکہ اللہ نے ایسوں کو معاف کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے گناہ گاروں کو معاف کر دیا ہے، تو کیوں ایسا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں، ان کو لکھیں، اس کو پھر ڈسپیوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کو ریپلیس کریں، ریپلیس دا تھاٹس، پازیٹیو تھاٹس لے کر آئیں۔ تو یہ اوور تھنکنگ کا اور او سی ڈی کا ایک بڑا پریکٹیکل سلوشن ہے، اور یہ کافی لوگ ٹرائی کرتے ہیں، اینڈ اٹ ہیلپس۔ جو انہیں اوور تھنکنگ ہو رہی ہے وہ اوور تھنکنگ وہ لکھتے ہیں، اس میں وہ پھر ڈسپیوٹ کرتے ہیں اس کو، اور پھر اس کو ریپلیس کرتے ہیں پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ۔ تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ ان کا پاتھ وے بن رہا ہے نیا، اس تھاٹ سے متعلق پاتھ وے بن رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پاتھ وے جب اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو ان کی اوور تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیک ہے کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ۔ اور بگنر ٹپس فار گیٹنگ دا موسٹ آؤٹ آف کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ وہ کچھ ہیں۔ نمبر 1، پریکٹس ڈیلی گریٹیٹیوڈ، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ 5 منٹ بیٹھ کے سوچا کریں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ یقین کریں آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہونا، پھر بھی آپ اللہ کے بہت بہت اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یقین کریں اگر آپ کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملے نا،
پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان مند ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے انسان بنا دیا, یہی کافی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. انسان بنانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امورٹل بینگ بننے کا چانس دے دیا, ہمیشہ ہمیشہ کا کریچر. دیکھیں, جانور نے ختم ہو جانا, درخت نے ختم ہو جانا, ستاروں نے ختم ہو جانا, تنکا ہو, گھاس ہو, اس نے ختم ہو جانا, پرندوں نے ختم ہو جانا. اللہ تعالیٰ آپ کو پرندہ بھی بنا سکتا تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو درخت بھی بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کانشیس بینگ بنا کے دنیا میں بھیج دیا اور یہ چانس دے دیا, ایک چانس دے دیا کہ یو کین گو ٹو جنہ. یہی کافی ہے شکر کے لیے. کچھ نہ بھی ملے دنیا میں, کوئی دعا نہ بھی قبول ہو, یہی کافی ہے کہ میں انسان ہوں. لیکن انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی اللہ کے فضل سے, اور بڑا کچھ ملے گا جب آپ مانگیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ضرور دے گا. اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا, عافیت مانگیں گے والآخرہ تو دے گا اللہ, عافیت ضرور دے گا. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور ایمان لے کر آئے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو گڈ لائف دیں گے. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے, تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پریکٹس ڈیلی گریٹیٹیوڈ. ریمائنڈ یور سیلف دیٹ فیلنگز اینڈ سچویشنز آر ٹیمپرری. یہ بہت ضروری ہے. یہ وقت بھی گزر جائے گا. جیسے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا تھا نا, مجھے ایک ایسا جملہ کہو کہ آئی فیل گڈ, تو اس نے کہا جی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یہ بہت بڑا جملہ ہے, سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایز اے جنریشن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں غم ٹائم لیتا ہے جانے میں, تو جتنا وہ ٹائم لے اس دوران جو ہے نا وہ صبر اور نماز میں طاقت پکڑے, مدد پکڑے. ٹھیک ہے, جب غم آ گیا ہے اس دوران پینک نہ ہو, انشاءاللہ پوری کوشش کریں اور سیکھیں. وہ غم سکھانا کیا چاہ رہا ہے یہ سیکھیں. کنسیڈر ڈفرینٹ پرسپیکٹو, یہ بہت ضروری. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ریزیلینس کی ڈیفینیشن بتائی تھی. ریزیلینس ایک بہت بڑا اسکل ہے 21ویں صدی کا. دیکھیں, ریزیلینٹ لوگ, ریزیلینس ہوتا ہے مشکلات کے باوجود کھڑے ہونا اور مقابلہ کرنا مشکلات کا. ریزیلینٹ لوگ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں, ایک ہی اینگل سے نہیں دیکھتے, سیلف سینٹرڈ ہو کے نہیں دیکھتے. فار ایگزامپل, میں نے آپ کو شروع میں وہ ویزا ریجیکشن کی مثال دی. ویزا ریجیکٹ ہوا ہے, اس کے بہت سے پرسپیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک ہی پرسپیکٹیو نہیں ہے کہ بس اب دنیا ختم, امریکہ نہیں گئے تو بس جنت نہیں جا سکتے, یہ پرسپیکٹیو نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کے اور بہت سے پرسپیکٹیو ہیں. اسی طرح ریزیلینٹ لوگ ڈفرینٹ سولوشنز ٹرائی کرتے ہیں. اف سم تھنگ ڈیڈنٹ ورک دے ٹرائی another thing, if that didn't work they try another thing. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بڑا ضروری ہے. اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے آپ کبھی بھی نہیں سوچ پائیں گے جب تک آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کریں. قرآن آپ کا ذہن کھولتا ہے, قرآن سے آپ کو پرسپیکٹیوز ملیں گے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر جب آپ قرآن میں یہ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی کہ اللہ میرے والد کو ہدایت دے دے اور بخش دے, تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ نہ, یہ تو جہنم میں جائے. تو آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں قبول ہوئی, میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ایک پرسپیکٹیو ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا جید نبی, اگر اللہ چاہے نبیوں کی بھی دعا نہیں سنتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا گرینڈ وزڈم ہے. لیکن ابراہیم السلام کو کتنا نوازا اللہ نے, ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے نا. یعقوب علیہ السلام کتنی تکلیف سے گزرے, ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے اس سٹوری سے. مریم علیہ السلام کتنی مشکل سے گزری, عورتوں کو ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کتنی مشکل سے گزری, کتنا بڑا پرسپیکٹیو ملتا ہے آپ کو. اسی طرح حضرت آسیہ, فرعون نے کتنا ٹارچر کیا, کتنا ظلم کیا, لیکن حضرت عائشہ آسیہ ٹک دس ایز این اپرچونٹی. ریزیلینٹ لوگ اور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ مشکلات کو ایز این اپرچونٹی بناتے ہیں, فیلیئرز کو, مشکلات کو اور تکالیف کو ایز این اپرچونٹی بناتے ہیں ٹو آسک اللہ فار سم تھنگ. سبحان اللہ, یہ تو چانس ہے. اگر آپ کو کوئی ریجیکشن آ گئی ہے, تکلیف آ گئی ہے, یہ تو چانس ہے, گولڈن چانس ہے. اللہ کو کہیں اے اللہ آپ کے لیے تکلیف جھیل رہا ہوں. حضرت آسیہ نے یہی تو دعا کی تھی کہ اللہ اپنے قریب جنت میں ایک گھر دے دے. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا, یہ نہیں جنت میں دے دے, کیا کہا؟ اپنے قریب جنت میں ایک گھر دے دے, اللہ تیرے لیے سب برداشت کر رہے. تو دیکھیں یہ پرسپیکٹیو تھا ان لوگوں کا کہ تکلیف آئی ہے, یہ تو اپرچونٹی ہے کہ اللہ آئی ایم ریڈی ٹو بیئر دس آپ کے فضل سے. لیکن
اللہ اس کے بدلے پھر یہ دے دے. کوئی حرج نہیں اس طرح دعا کرنے میں, اپنے نیک اعمال پیش کرنے میں. یہ تو قرآن کی دعاؤں سے ثابت ہے. سورہ آل عمران کے لاسٹ 10 ورسز کو پڑھیں, اس میں ساری دعاؤں میں وسیلہ ہے. کیا وسیلہ ہے؟ کہ اے ہمارے رب, ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا, وہ ندا لگا رہا تھا ایمان لے آؤ, یعنی نبی. ہم ایمان لے آئے, بس ہمیں معاف فرما دے اور عذاب جہنم سے نجات دے. تو واسطہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ ایمان لانے کا. تو کیا مطلب ہے؟ نیک عمل کا واسطہ دیا جا سکتا ہے, قرآنی دعاؤں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ریمائنڈ یور سیلف دیٹ بلیم ازنٹ آلویز نیسیسری بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی اف دیر از اے مسٹیک. کتنا خوبصورت پوائنٹ اخذ ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری سے. آدم علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بہت جابر پرسنالٹی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریکویسٹ کی کہ آپ میری آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائیں. تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی, صحیح حدیث. تو آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آر یو ایڈم فادر آف آل ہیومن بینگس. تو آدم علیہ السلام باپ ہے, پھر باپ ہوتا ہے. انہوں نے بھی آگے سے کہا آر یو موسیٰ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, مسکرائے وہ, انہوں نے کہا تم موسیٰ بنی اسرائیل. تو انہوں نے کہا یس. تو انہوں نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا وائی ڈیڈ یو ایٹ فرام دا ٹری. پکڑ لیا کہ کیوں کھایا آپ نے, آپ کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے ڈیل کرنا پڑا. یہ بڑی کیوٹ کنورسیشن ہے حدیث میں. ٹھیک ہے, اب آدم علیہ السلام ابا جان ہے, انہوں نے آگے سے کہا مسکرا کے کہ یہ بتاؤ موسیٰ بنی اسرائیل, تمہارے پاس وحی آتی ہے؟ کہا آتی ہے. وحی پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. یہ بتاؤ کیا پڑھتے ہو میرے بارے میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم سوچ میں پڑ گئے اور کہتے ہیں یہ مقدر تھا, دنیا میں آنا مقدر تھا ہمارا. تو آدم علیہ السلام مسکرائے, کہتے یہ تقدیر تھی, جو میرا وہاں سے کھانا یہ تقدیر تھی, اور دنیا میں آنا یہ بھی تقدیر تھی. یعنی ثابت ہوا میری غلطی کی وجہ سے تم نہیں آئے, وہ معاف ہو گئی تھی. وہ جب میں نے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دی تھی. یہاں وی ور مینٹ ٹو کم ہے. ٹھیک ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. عبداللہ بن مسعود غالباً راوی ہیں اس کے, کہتے ہیں 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور مسکرا کر بہت براڈ مسکرائے, اور مسکرا کر کہا آور فادر ون دا ڈبیٹ, آور فادر ون دا ڈبیٹ, آور فادر ون دا ڈبیٹ. ہمارا باپ ڈبیٹ جیت گیا. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک بڑا زبردست عقیدے کا پوائنٹ ثابت ہوتا ہے, وہ یہ کہ پاسٹ کی چیزوں کو تقدیر پہ ڈال سکتے ہیں. اب دیکھیں کون ڈال سکتا ہے, یہ بھی بڑا گہرا پوائنٹ ہے. وہ ڈال سکتا ہے جو معافی مانگ چکا ہے. کیوں؟ وہ نہیں ڈال سکتا جس نے معافی نہ مانگی. مثال کے طور پہ ایک بندہ چور ہے, چوری کیے جا رہے, توبہ بھی نہیں کر رہا. اب اس کو کہ تم چور ہو, وہ کہے یہ تو میرے مقدر ہے, تو یہ غلط دلیل ہے. ٹھیک ہے, یہ مقدر نہیں ہے, یہ تمہاری چوائس ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ جو ہے وہ قاتل ہے, لوگوں کو ماری جا رہا ہے, اور اس کو جب کنفرنٹ کیا جائے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم اتنے بڑے گناہ گار ہو, وہ کہے یہ تو میری تقدیر ہے, میں کیا کروں, میرا ہاتھ ہی اسی لیے بنا ہے لوگوں کو شوٹ کروں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ دلیل نہیں دے سکتا. کون دے سکتا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں وہ دے سکتا ہے جو توبہ کر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو توبہ کر چکا ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص شرابی تھا, بہت بڑا, بہت شراب پیتا تھا, گناہ کرتا تھا, توبہ کر لی, توبہ کر کے نماز شروع کر دی, سب کچھ چھوڑ دیا. اب اسے کوئی یہ ریئلائز کرا بھی تو شرابی تھا, تو گناہ گار تھا بہت بڑا, وہ یہ کہہ سکتا ہے دیکھو وہ میری تقدیر تھی, اب میں نے توبہ کر لیا, جو ہوا وہ پاس تھا. وہ یہ کہہ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو یہ اجازت دی ہے تاکہ وہ ریلیکسڈ فیل کرے, جو ہوا سو ہوا, چھوڑ دو, اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دو, اب تم آگے بڑھ چکے. تو یہ کتنا خوبصورت پوائنٹ ہے, تقدیر کی طرف ریفر کر دینا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر کی طرف ریفر کیا, سمجھ رہے, یہ بڑا گہرا پوائنٹ ہے. تو جیسے اب کسی سے کوئی بہت غلط فیصلہ ہو گیا پاسٹ میں, اور اس کو پتہ ہے اس غلط فیصلے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. جیسے کئی لوگ ہیں وہ عقل مند اتنے نہیں ہوتے, پاسٹ میں میچور فیصلہ کر بیٹھتے ہیں, اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا, لیکن بعد میں وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں, لوگوں سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں, رائٹ. اسی طرح وہ اپنے آپ کو درست بھی کر لیتے ہیں. اب انہیں بار بار ریگریٹ آتا ہے کہ یار یہ میری وجہ سے ہوا, میری وجہ سے ہوا, میں ایسے نہ کرتا, میں ویسے نہ کرتا. تو اس دوران بھی تقدیر کی طرف ریفر کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہو, اگر مگر نہ کہو, کیا کہو, قدر اللہ و ما شاء فعل. بس ریلیکس ہو جاؤ, جو ہوا اللہ کی معیشت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, بس ریلیکس ہو جاؤ اور آگے بڑھو, دیٹس اٹ. تو یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے ہمارا. تو یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ, کہ ریمائنڈ یور سیلف کہ بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہوا سو ہوا الحمدللہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سیورل سلوشن سامنے رکھیں اور اس سلوشن پہ عمل کریں. اور ریممبر دیٹ یو آر ناٹ الون, آپ اکیلے نہیں ہیں جن کی دعائیں رد ہوتی ہیں.
پہلی تو بات دعا رد ہی نہیں ہوتی ٹیکنیکلی اسپیکنگ، یہ رد سے مراد ہے دنیا میں اگر نہ ملا، رد سے یہ مراد ہے، ادروائز رد تو ہوتی نہیں ٹیکنیکلی، آخرت میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. لیکن یو آر ناٹ الون. نبیوں کی دعا دنیا میں کچھ نبیوں کی نہیں قبول ہوئی، تو آپ اور میں کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی اللہ سے، 2 قبول ہو گئی، 1 نہیں قبول ہوئی. کون سی قبول نہیں ہوئی؟ تو فرقہ بازی کی، میری امت میں فرقہ بازی نہ ہو، تو نہیں قبول ہوئی. صاف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری معیشت ہے، دس از دا ٹیسٹ. تو نبی کی دعا، حضرت ابو طالب کے بارے میں دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی جب مرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ 70 بار بھی استغفار کرو گے اس کے لیے تو معاف نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ دعائیں قبول کر دے، ٹھیک ہے نا، یا جو اللہ نے دینا ہے وہ آپ کو دینا ہے، اور وہ بیسٹ ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ پرسپیکٹیو ہے ایک. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ مزید سائیکلوجیکل اپروچز بڑی زبردست ہیں، یہ مزید ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائیں اور سب کے لیے آسانی پیدا فرمائیں اور آپ کی ساری جائز خواہشات پوری فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.